السلام علیکم دوستوں اور بہنوں اور بھائیوں، میں ہوں محمد خورشید خان اردو ادب سے۔ دوستوں، آج آپ کے لیے UGC نیٹ کا نیا سلیبس لے کر حاضر ہوا ہوں، اور اب آپ کو جو تیاری کرنی ہے اسی سلیبس کے مطابق ہی نیٹ کی تیاری کرنی ہے۔ تو یہ آپ کے سامنے موجود ہے۔ میں آپ کو ایک ایک اس کا سوال آپ کو بتاؤں گا کہ کون کون سے یونٹ میں کون کون سے سوالات ہیں۔ اس میں 10 یونٹ ہیں اور یہ 12 صفحات پر مشتمل ہے۔ یہ سلیبس بہت بڑا سلیبس ہے دوستو، اس کی تیاری اچھی طرح کرنی ہے، اور ہم نے اس میں سے بہت ساری ویڈیو آپ کو اپلوڈ کر دی ہیں۔ ان میں سے آپ ساری ویڈیو دیکھیے گا، اور امید ہے کہ اگر آپ نے دلچسپی اور ذہن سے آپ نے ویڈیو دیکھ لی تو انشاءاللہ آپ نیٹ کے امتحان کو اچھی طرح سے پاس کر لیں گے۔ تو دیکھیے، یہ ہے UGC یعنی کہ یونیورسٹی گرانٹ کمیشن نیٹ، اور سبجیکٹ ہے اردو، سلیبس یونٹ 1 اور کوڈ نمبر 28 ہے۔ دیکھیے، اور یہ ہے یونٹ نمبر 1 میں تاریخ زبان اردو آتا ہے۔ تاریخ زبان اردو آتا ہے، ہند آریائی کی مختصر تاریخ ہے، پراکرت، اپبھرنش اور کھڑی بولی کے اوصاف، اردو کی ابتدائی کے بارے میں مختلف نظریات، محمد حسین آزاد، محمود شیرانی، نصیر الدین ہاشمی، مسعود حسین خان، سید سلیمان ندوی اور شوکت سبزواری، یہ ان کے خیالات ہیں۔ محمد حسین آزاد کا کیا نظریہ تھا؟ تو محمد حسین آزاد نے کہا تھا کہ اردو برج بھاشا سے نکلی، یہ محمد حسین آزاد کا قول ہے۔ اور محمود شیرانی کا قول ہے اردو پنجاب میں پیدا ہوئی۔ اس کے بعد ہے نصیر الدین ہاشمی نے کیا کہا ہے؟ نصیر الدین ہاشمی کا قول ہے اردو دکن میں پیدا ہوئی۔ اور آپ کا مسعود حسین خان کا مستند معلوم ہوتا ہے۔ مسعود حسین خان نے کہا اردو نوائے دلی کی بولیوں سے نکلی ہے، یہ ان کا قول ہے، یعنی ان کا نظریہ ہے۔ اور سید سلیمان ندوی نے کہا ہے کہ اردو کا حوالہ وادی سندھ میں تیار ہوا، یہ ان کا قول ہے۔ شوکت سبزواری نے کہا ہے کہ اردو کھڑی بولی سے نکلی ہے، یہ ہے ان کے اقوال۔ 5واں ہے اردو کا ابتدائی زمانہ، اردو ساخت کے بنیادی عناصر، دکنی اردو کی لسانی خصوصیات، سبرس، قطب مشتری، قلی قطب شاہ، ولی سراج اورنگ آبادی، یہ دکنی اردو کی لسانی خصوصیات ہیں۔ سبرس ہیں ملا وجی کی ہے، قطب مشتری بھی ملا وجی کی لکھی ہوئی ہے، اور قلی قطب شاہ جو اردو کا پہلا صاحب دیوان شاعر ہے۔ اس کے بعد ولی دکنی ہوئے، اور سب سے آخر میں دکنی شاعر ہیں سراج اورنگ آبادی۔ 8واں ہے اردو اور اس کی اہم بولیاں، اردو کی لسانی انفرادیت، اردو صوتیات اور فونیمیات، اردو نحویات، اردو معنیات، یہ سب پہلے یونٹ میں آتے ہیں۔ دوسرا یونٹ شروع ہوتا ہے دوستو کہ قصیدے کا فن اور ارتقاء، اردو کے اہم قصیدہ گو، ان کے قصائد، محمد رفیع سودا، ہوا جب کفر ثابت، تضحیک روزگار ہے، اور شیخ محمد ابراہیم ذوق ہے، زہِ نشاط اگر کیجئے اسے تحریر، ہے میری آنکھ میں اشکوں کے تماشا گوہر۔ اس کے بعد مثنویاں آ جاتی ہیں دوسرے یونٹ میں۔ مثنوی کا فن اور ارتقاء آپ کو یاد رکھنا ہے، اس کو، یہ تحریری ہے، اس کو پڑھیں گے تو آپ خود سمجھ جائیں گے کہ مثنوی کا ارتقاء کیا ہے، یعنی مثنوی کی ابتدا اور ترقی کیسے ہوئی۔ اردو کے اہم مثنوی نگار اور ان کی مثنویاں، نظام بیدری یعنی کہ فخر الدین نظامی ہیں یہ، اور بیدر کے رہنے والے تھے۔ قدم راؤ پدم راؤ ان کی مثنوی ہے۔ ملا وجی کی قطب مشتری ہے، ابن نشاطی کی پھول بن ہے۔ یہ تینوں مثنویاں دکنی مثنویاں ہیں۔ اس کے بعد افضل جھنجھانوی کی بکر کہانی یعنی افضل پانی پتی کی، اور میر حسن کی شہر البیان ہے، دیا شنکر نسیم کی گلزار نسیم ہے۔ یہ تینوں مثنویاں ہیں دوستو کہ شمالی ہند کی مثنویاں ہیں، یاد رکھیے گا، یہ شمالی ہند کی 3 مثنویاں ہیں، اور 3 مثنویاں دکنی ادب کی ہیں۔
مرثیے کا فن اور اس کا ارتقا پڑھنا ہے۔ اردو کے اہم مرثیہ نگار اور ان کے مرثیے ہیں مرزا ببر علی انیس ہیں، نمک خوان تکلم ہے فصاحت میری، مرزا سلامت علی دبیر کا ہے زیغم ڈکارتا ہوا نکلا کچھار سے، اور مرزا غالب کا ہے مرثیہ عارف ہے، جمیل مظہری کا ہے جنبش سے میرے خامہ افسوس تراز کی۔ یہ مثنویاں ہیں اور یہ شمالی ہند کے شاعر ہیں۔ تیسرا یونٹ میں ہے غزل کا فن ہے اور ارتقا ہے۔ اردو کے اہم غزل گو شعراء اور ان کی شاعری ہے، یہ ہمیں یاد رکھنا ہے۔ ولی آگے ولی یہ دکن کے شاعر ہیں، کلیات ولی ہے، اس میں ان کی تمام غزلیں دی ہوئی ہیں، ابتدائی پانچ غزلیں ہیں۔ اور میر تقی میر ہیں دوستو، میر تقی میر آپ کے انتخاب میر سے لینا ہے جو مولوی عبدالحق نے منتخب کیا ہے۔ یہ کتاب ابتدائی میں 20 غزلیں ہیں اس کتاب کی، اور غالب ہیں، دیوان غالب ہے، مطبوعہ غالب انسٹیٹیوٹ یہ جو دلی میں ہے ادارہ ہے، اس نے شائع کی ہے دیوان غالب کے نام سے۔ اور ردیف الف نون اور یہ کی ابتدائی 5 غزلیں ہیں۔ مومن خواہ مومن ہے، دیوان مومن سے یہ ردیف الف اور یہ کی ابتدائی 5 غزلیں ہیں، یعنی کہ الف سے جو شروع ہو رہی ہیں اور یہ سے جو شروع ہو رہی ہیں، ان کی 5 غزلیں ہیں، شاد عظیم آبادی ہیں۔ اور ان کا کلیات شاد ہے، یہ بہار اردو اکیڈمی پٹنہ نے شائع کیا تھا کلیات۔ اور ردیف الف بے اور یہ کی ابتدائی 5 غزلیں ہیں، سب کی 5 غزلیں دی ہوئی ہیں۔ حسرت موہانی ہیں کلیات حسرت سے، اور فانی بدایونی کلام فانی سے ہے۔ اور اسی طرح جگر مراد آبادی ہیں، آتش گل کی ابتدائی 10 غزلیں ہیں، اصغر گونڈوی کی نشاط روح ان کا شعری مجموعہ ہے۔ یہ سب شعری مجموعے ہیں، آتش گل بھی شعری مجموعہ ہے، نشاط روح بھی شعری مجموعہ ہے، آیات وجدانی بھی، یگانہ چنگیزی کا ابتدائی غزلیں 10 ہیں اس میں۔ یگانہ چنگیزی یعنی کہ یا سے یگانہ، پہلے یا سے رکھا انہوں نے، پھر یگانہ رکھا اور تخلص، اور یا سے یگانہ چنگیزی ہے دوستو۔ مرزا غالب ہیں، مومن ہیں، اور آپ کے جو یہ شاعر ہیں حسرت موہانی ہیں اور آپ کے جگر ہیں، یہ سب شمالی ہند کے شاعر ہیں۔ اور آپ کے مومن دبستان لکھنؤ کے ہیں، میر تقی میر بھی دبستان لکھنؤ سے تعلق رکھتے ہیں۔ اور آپ کے یگانہ چنگیزی ہیں فراق گورکھپوری۔ اب آتے ہیں چوتھا یونٹ آ جاتا ہے، اس میں یہ اردو نظم ہے، یعنی نظم کی صنفی شناخت ہے۔ اردو میں نظم نگاری کا آغاز و ارتقا ہے۔ اردو کے اہم نظم نگار اور ان کی نظمیں نذیر اکبر آبادی ہیں، ان کی نظم ہے مفلسی، آدمی نامہ، بنجارہ نامہ، اس پر ہم ویڈیو بنا چکے ہیں، آپ دیکھیے گا۔ اور محمد حسین آزاد ہیں، محمد حسین آزاد شب قدر ہے، صبح امید ہے۔ جدید اردو نظم کی بنیاد ڈالی حالی اور محمد حسین آزاد نے مل کر، اور محمد حسین آزاد جو ہیں دوستو ہمیں یاد رکھنا ہوگا کہ جدید اردو نظم کے بانی ہیں۔ اسی طرح الطاف حسینی ہیں، اور یہ نظمیں جو ہیں انہوں نے دونوں نے انجمن پنجاب کے مشاعرے میں پڑھی تھی، نشاط امید برقرار مناجات بیوا۔ اسماعیل میرٹھی ہیں، شمالی ہند کے شاعر ہیں، اکبر آبادی ہیں، فرد لطیفہ، برق کلیسا، دربار دلی، اس پر ہم ویڈیو اپلوڈ کر چکے ہیں، وہ ویڈیو دیکھیے گا۔ برج نارائن چکبست ہیں، رامائن کا آخری سین نہیں ہے بلکہ رامائن کا ایک سین، اور خاک ہند، حب وطن، یہ ان کی نظمیں ہیں۔ علامہ اقبال، لالہ صحرا، اور شعاع امید، ساقی نامہ، ذوق و شوق، لینن خدا کے حضور میں، یہ ان کی مشہور نظمیں ہیں، ہم ان پر ویڈیو بنا چکے ہیں، دیکھیے گا۔ جوش ملی آبادی، کسان، جنگل کی شہزادی۔ میرا جی آ جاتے ہیں، میرا جی ہیں کلرک کا نغمہ ہے محبت، اور جاتری سمندر کا بلاوا، کلرک کا نغمہ محبت تو ویڈیو اپلوڈ کر چکے ہیں۔ فیض احمد فیض، تنہائی، صبح آزادی، مجھ سے پہلی سی محبت نہ مانگ، یہ بھی ویڈیو اپلوڈ ہو چکی ہے۔ اختر الایمان کا ایک لڑکا، پگڈنڈی، اور باز احمد
مخدوم محی الدین چاند تاروں کا بن پہ بھی ہم نے ویڈیو بنا دیا، حویلی، انقلاب، نون میم راشد، حسن کوزہ گر مکمل ہے، یہ آپ یہ دیکھیے گا۔ نون میم راشد حلقہ ارباب ذوق سے آپ کا تعلق ہے۔ حلقہ ارباب ذوق میں نون میم راشد یعنی کہ نظر محمد راشد ہیں، اسی طرح آپ کے اور بھی شاعر ہیں، اور شفیق فاطمہ شعرا، بازیابی، بازگشت، یہ ان کی نظمیں ہیں۔ پانچواں آ جاتا ہے یونٹ اردو داستان اور ڈرامہ۔ داستان کا فن اور روایات پر آپ کو یاد کرنا ہے۔ اردو کے اہم داستان گو اور داستانیں یہ بھی ہمیں یاد رکھنی ہیں۔ ملا وجی کی صبرت ہے، یہ دکنی شاعر ہیں، اور اردو کی سب سے پہلی نثری داستان ہے، اور یہ ایک تمثیلی داستان ہے، یہ کئی بار پڑھا چکے ہیں۔ فضل علی خان فضلی کی کربل کتھا ہے۔ انشاء اللہ خان انشا، رانی کیتکی کی کہانی، میر امن باغ و بہار، رجب علی بیگ سرور کی فسانہ عجائب ہے، میر محمد تقی خیال، بوستان خیال ہے ان کی۔ اور آئیے اب ڈرامے کا فن اور اس کا آغاز اور ارتقاء ہمیں یاد رکھنا ہے، اور اردو کے اہم ڈرامہ نگار اور ان کے ڈرامے کون کون سے ہیں۔ امانت لکھنوی، اندر صبا ہے، آغا حشر کاشمیری کا یہودی کی لڑکی ہے، امتیاز علی تاج انارکلی ہے، اور حبیب تنویر کا آگرہ بازار، یہ آپ کے سلیبس میں ہے۔ محمد حسن ضحاک، یہ ہمیں یاد رکھنا ہے۔ اب آتے ہیں ہم چھٹے یونٹ پر، ناول کا فن اور اس کے آغاز و ارتقاء۔ اردو کے اہم ناول نگار اور ان کے ناول، پنڈت رتن ناتھ سرشار کا ناول ہے فسانہ آزاد، ڈپٹی نذیر احمد کا توبۃ النصوح، عبدالحلیم شرر، فردوس بری، مرزا ہادی رسوا، امراؤ جان ادا، پریم چند گاؤں عصمت چغتائی، ٹیڑھی لکیر، راجندر سنگھ بیدی، ایک چادر میلی سی، قرۃ العین حیدر، آگ کا دریا، شوکت صدیقی، خدا کی بستی، عبداللہ حسین اداس، نسلیں، اور انتظار حسین بستی، اور الیاس احمد گدی، فائر ایریا، ان سب پہ ہم ویڈیو اپلوڈ کر چکے ہیں۔ افسانے کا فن اور اس کا آغاز و ارتقاء یہ یاد رکھنے کی چیز ہے۔ اردو کے اہم افسانہ نگار اور ان کے افسانے، پریم چند واردات ان کے افسانوں کا مجموعہ ہے۔ سعادت حسن منٹو، ٹھنڈا گوشت افسانوی مجموعہ ہے، اور ایک افسانہ بھی ہے اس پہ، کرشن چند ہم وحشی ہیں، یہ افسانوی مجموعہ ہے جو اس کا موضوع ہے تقسیم ہند۔ راجندر سنگھ بیدی کا اپنے دکھ مجھے دے دو، یہ افسانوی مجموعہ ہے۔ اور آپ کا عصمت چغتائی کا ہے چوٹیں، یہ افسانوی مجموعہ ہے۔ خواجہ احمد عباس کا ایک لڑکی افسانوی مجموعہ۔ قرۃ العین حیدر، روشنی کی رفتار، اس میں کافی افسانے ہیں، روشنی کی رفتار بھی افسانہ ہے، اور فوٹوگرافر بھی افسانہ اسی میں شامل ہے۔ سہیل عظیم آبادی کا الاؤ ہے، جیلانی بانو کا راستہ بند ہے، سریندر پرکاش کا بجو کا، یہ افسانوی مجموعہ ہے۔ غیاث الدین احمد گدی کا بابو لوگ افسانوی مجموعہ ہے۔ اقبال مجید کا تماشا گھر، یہ بھی افسانوی مجموعہ ہے۔ یعنی کہ یہ تمام افسانوی مجموعے ہیں، آپ کو یاد رکھنا ہے اس میں سے جو بھی افسانے آتے ہیں ان مجموعوں میں۔ ساتویں یونٹ پر کہ تنقید و تحقیق، تنقید کی تعریف اور اس کی اہمیت، تذکروں کی تنقیدی اہمیت، مشرقی تصور تنقید، یہ سب آپ کو یاد رکھنا ہے، یاد کرنے والی چیزیں ہیں۔ مغربی تصور نقد، افلاطون، ارسطو، لان جائس، آئی اے رچرڈسن، میتھیو آرنلڈ، ٹی ایس ایلیٹ۔ دبستان ہے، تاثراتی، مارکسی، جمالیاتی، نفسیاتی، سائنٹیفک اور حیاتی، اسلوبیاتی۔ اردو کے اہم ناقدین یہ آ جاتے ہیں، محمد حسین آزاد، حالی، امداد امام عصر، شبلی، احتشام حسین، کلیم الدین احمد، آل احمد سرور، محمد حسن، شمس الرحمن فاروقی، گوپی چند نارنگ، شکیل الرحمن، وزیر آغا، مجنو گورکھپوری، شبیہ الحسن وغیرہ۔ یہ سب نقاد ہیں، انہوں نے تنقید پر کام کیا ہے۔ تحقیق کی اہمیت ہے، تحقیق اور تنقید کا باہمی رشتہ ہے، اصول تحقیق اور طریقہ کار۔ اردو کے اہم محققین، محی الدین قادری زور، قاضی عبدالودود، مولوی عبدالحق، امتیاز علی عرشی، ان پر ہمیں یاد کرنا ہے۔ رشید حسن خاں بھی ہیں، گیان چند جین اور جمیل جالبی۔ غیر افسانوی ادب میں کیا کیا آتا ہے، یہ 8واں یونٹ ہے۔
سوانح اور خود نوشت سوانح نگار کا فن اور اس کا آغاز و ارتقاء اردو کے اہم سوانح نگار اور ان کے سوانح الطاف حسین حالی حیات جاوید ہے، یعنی کہ یہ سوانح لکھی ہے حیات جاوید سر سید احمد خان پہ لکھی ہے۔ علامہ شبلی نعمانی نے الفاروق لکھی ہے۔ اردو کے اہم خود نوشت سوانح نگار اختر الایمان اس آباد خرابے میں اور آل احمد سرور خواب باقی ہیں، مسعود حسین خان ورود مسعود۔ اردو میں مکتوب نگاری کا فن اور اس کا آغاز و ارتقاء اردو کے اہم مکتوب نگار مرزا غالب ہیں۔ اردو معلیٰ ہے، یہ اردو معلیٰ اردو کے خطوط کا ان کا مجموعہ ہے دوسرا، اور پہلا والا جو ہے اردو ہندی ہے، وہ بھی اردو کے خطوط کا مجموعہ ہے۔ لیکن آپ کو اردو ہندی بھی یاد رکھنا ہے، ہو سکتا ہے کہ ایک سوال اس میں سے بھی آ جائے۔ مولانا ابوالکلام آزاد نے غبار خاطر کے خطوط جتنے بھی لکھے تھے وہ احمد نگر جیل میں رہ کر لکھے تھے جب آپ کو قید کر لیا گیا تھا۔ اس کے بعد ہے اردو میں مضمون نگاری کا آغاز ہے، اور اردو کے اہم مضمون نگار ہیں سر سید احمد خان اور مضامین سر سید۔ مضامین سر سید آپ پڑھیں گے تو اس میں آپ کو بہت سے ان کے مل جائیں گے، عمر رفتہ مل جائے گا، گزرا ہوا زمانہ مل جائے گا، عورتوں کے حقوق ان کے مضامین ملیں گے، اور بھی بہت سے مضامین ہیں جو خاص ہیں، یہ سب ملیں گے۔ اردو میں انشائیہ نگاری کا فن ہے اور اس کا آغاز و ارتقاء ہے۔ اردو کے اہم انشائیہ نگار اور ان کے انشائیے جیسے کہ سجاد حیدر یلدرم ہے، مجھے میرے دوستوں سے بچائیے۔ سجاد حیدر یلدرم قرۃ العین حیدر کے والد ہیں۔ کنہیا لال کپور غالب جدید شعراء کی محفل میں چینی شاعری، یہ دونوں ان کے انشائیے ہیں۔ اور رشید احمد صدیقی چارپائی وکیل صاحب، اس پہ بھی سب ویڈیو ہم بنا چکے ہیں۔ پطرس بخاری کا ہے لاہور کا جغرافیہ، سائیکل کی سواری ہے، احمد جمال پاشا کپور کا فن اور شامت اعمال ہے۔ اسی طرح مشتاق احمد یوسفی ہیں، جنون لطیفہ ہے، گھر میں آنا مرغیوں کا۔ اردو میں خاکہ نگاری کا فن اور اس کا آغاز و ارتقاء اردو کے اہم خاکہ نگار اور ان کے خاکے مولوی عبدالحق نامدیو مالی ہے، اور رشید احمد صدیقی کندن اور فرت اللہ بیگ کا ہے، یعنی مرزا فرت اللہ بیگ کا نذیر احمد کی کہانی کچھ میری کچھ ان کی زبانی، یہ اردو کا پہلا خاکہ ہے۔ یاد رکھیے گا دوستو، اردو کا پہلا خاکہ کون سا ہے؟ نذیر احمد کی کہانی کچھ ان کی کچھ میری زبانی۔ یہ تینوں جو خاکے ہیں ان پر ویڈیو ہم بنا چکے ہیں، ویڈیو ہمارے چینل میں آپ دیکھیے گا۔ ہمارے چینل کو آپ سبسکرائب کر لیجئے گا اور بیل کا جو نشان ہے اس کو پش کر لیجئے گا تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے پہنچ جائے۔ اردو میں سفر نامے کا آغاز و ارتقاء ہے۔ اردو کے اہم سفر نامہ نگار اور ان کے سفر نامے جیسے سر سید احمد خان نے مسافران لندن لکھا ہے سفر نامہ، شبلی نعمانی نے سفر نامہ روم و مصر و شام لکھا ہے، ابن انشا، یہ انشا ہے ابن بطوطہ کے تعاقب میں ان کا بہت مشہور سفر نامہ ہے۔ احمد مجتبیٰ حسین جاپان چلو جاپان چلو، یہ ان کا سفر نامہ ہے آپ کے نصاب میں۔ نواں یونٹ آ جاتا ہے اردو کے ادبی دبستان اور ادارے اور تحریکات و رجحانات۔ دبستان دلی، دبستان لکھنؤ، فورٹ ولیم کالج دلی، کالج دارالترجمہ عثمانیہ۔ فورٹ ولیم کالج 10 جولائی 1800 کو کلکتہ میں لارڈ ویلزلی نے قائم کیا، لیکن تاریخ کا جب قواعد لکھا گیا یعنی نصاب لکھا گیا تو اس میں 4 مئی 1800 درج کی گئی، یعنی پیچھے ہٹا دیا گیا، 2 مہینے 6 دن اس کو پیچھے ہٹا دیا گیا۔ دلی کالج آصف جاہ اول کے والد غازی الدین خان فیروز جنگ نے اجمیری دروازے کے باہر ایک مسجد اور اپنے لیے مقبرے کی تعمیر کی۔ اس مسجد میں ایک مدرسہ قائم ہوا جو غازی الدین مدرسے کے نام سے جانا گیا تھا۔ اس مدرسے کے معیار کو بلند کرنے کے لیے حکومت برطانیہ نے 1825 میں کالج کی منظوری دی، یعنی دلی کالج 1825 میں بنا۔ یہ اجمیری گیٹ میں واقع ہے، اجمیری گیٹ ایک علاقہ ہے وہاں پر۔ اور اس کالج کا سب سے پہلا پرنسپل یعنی کہ سربراہ مسٹر ٹیلر رہے ہیں۔ دارالترجمہ حیدرآباد میں قائم ہوا
اور جامعہ عثمانیہ کے قیام کی غرض سے ایک عرضداشت میر عثمان علی خان والی ریاست حیدرآباد کو سونپی گئی تھی، جس میں تالیف اور ترجمے کے ایک شعبے کے قیام کی بات بھی تھی۔ مقصد مغربی زبانوں کی اعلیٰ درجے کی تصانیف کا ترجمہ، اہم موضوعات پر تالیفات کا اہتمام ہو، اس لیے یہ ادارہ قائم کیا گیا، دارالترجمہ۔ اردو میں اصلاح زبان کی روایت، اردو میں ایہام گوئی، اردو ادب میں رومانی تحریک، علی گڑھ تحریک یا سر سید تحریک، بات ایک ہی ہے دوستو، علی گڑھ تحریک ہو یا سر سید تحریک ہو، یعنی کہ سر سید تحریک سے وابستہ لوگ تھے وحید الدین سلیم ہیں، سجاد حیدر یلدرم، مولوی عبدالحق، عبدالحلیم شرر، حسرت موہانی، رشید احمد صدیقی، عابد حسین، ڈاکٹر ذاکر حسین، عبدالماجد دریابادی، غلام السیدین، پروفیسر محمد مجیب، عنایت اللہ خان، طفیل احمد، ظفر علی خان، آفتاب احمد، ڈاکٹر ضیاء الدین احمد وغیرہ اس سے وابستہ رہے ہیں۔ حلقہ ارباب ذوق کے بارے میں تھوڑا سا سمجھ لیے کہ حلقہ ارباب ذوق کا ابتدائی نام مجلس داستان گویا۔ یہ اکثر سوال آتا ہے کہ حلقہ ارباب ذوق کا ابتدائی نام کیا تھا، تو مجلس داستان گویا تھا، جسے 29 اپریل 1936 کو چند ادیبوں نے محض اپنے ذوق کی تسکین اور باہمی محبت کے لیے قائم کیا تھا۔ ان میں نسیم حجازی، تابش صدیقی، محمد فاضل، اقبال احمد، محمد سعید، عبدالغنی اور شیر محمد اختر وغیرہ شامل تھے۔ سربراہ کی حیثیت سے نصیر احمد جامعی کو حاصل تھی۔ مجلس داستان گویا کو پہلے جلسے میں نسیم حجازی نے اپنا طبع زاد افسانہ تلافی پیش کیا تھا۔ یاد رکھیں مجلس داستان گویا میں سب سے پہلا طبع زاد افسانہ کون سا پیش کیا گیا تھا، تو وہ تلافی پیش کیا گیا تھا، جس کے مصنف تھے نسیم حجازی۔ 10 اکتوبر 1939 کو مجلس داستان گویا حلقہ ارباب ذوق میں تبدیل ہو گیا۔ ادبی لحاظ سے اس کا دائرہ وسیع ہوا، افسانے کے علاوہ دیگر اصناف شعری و نثری کی نمائندگی بھی ہونے لگی۔ 1939 میں تبدیل ہوا مجلس داستان گویا حلقہ ارباب ذوق میں۔ یہ بہت ہی خاص اور بہت امپورٹنٹ سوال ہے، اکثر آتا رہتا ہے۔ علی گڑھ تحریک ہے، علی گڑھ تحریک کو تو آپ جانتے ہیں، ترقی پسند تحریک کو تو آپ کئی بار پڑھ چکے ہیں۔ ترقی پسند تحریک کے بانی ہیں سید سجاد ظہیر ہیں، اور اس کی سب سے پہلی کانفرنس جو ہوئی تھی 15 مارچ 1936 کو ترقی پسند تحریک کی پہلی کل ہند کانفرنس لکھنؤ میں ہوئی تھی، جس کی صدارت پریم چند نے کی تھی۔ اور پریم چند نے اس میں سب سے پہلے جو بات کہی تھی کہ ہمیں اپنے حسن کا معیار بدلنا ہوگا، یہ سوال بھی اکثر آتا ہے۔ اور اس کے بعد آ جاتا ہے دوستو جدیدیت اور مابعد جدیدیت۔ یہ بھی ہم بتا دیتے ہیں جدیدیت اور مابعد جدیدیت کیا ہوتا ہے۔ جدیدیت یہ ایک ایسی فکری رجحان ہے، کوئی باقاعدہ تحریک نہیں ہے، جو 1960 کے آس پاس ظاہر ہوا۔ دوسرے فنون لطیفہ کے ساتھ شعر و ادب بھی اس سے متاثر ہوا۔ جدیدیت میں انفرادی احساس اور جذبے کو بنیادی اہمیت حاصل ہے۔ اس کا اہم نصب العین صنعتی تہذیب کے اندر فرد کی انفرادیت کا تحفظ ہے۔ جدیدیت ایک تہذیب کے خاتمے اور دوسری تہذیب کی آمد پر یقین رکھتی ہے۔ اس کے بعد ہے مابعد جدیدیت۔ مابعد جدیدیت کیا ہے دوستو؟ یہ ہے مابعد جدیدیت کی اصطلاح انگلینڈ اور امریکہ کے تنقیدی مباحث میں 1950 اور 1960 کے درمیان داخل ہوئی، اور 1960 کے بعد اس نے اپنے اثرات ظاہر کر دیے۔ مابعد جدیدیت کا دائرہ جدیدیت سے وسیع ہے۔ اب 10واں یونٹ ہے دوستو اردو کی دیگر شعری اور نثری اصناف اور حیاتیں۔ رباعی ہے، قطع ہے، شعر آشوب ہے، ریختہ ہے، واسوقت ہے اور تزمین ہے۔ یہ مختصر ہیں، سبھی دیے ہوئے ہیں، مسدس یہ مسمت یہ مسمن یہ گیت ہے اور مخمس بھی ہیں، یہ ساری چیزیں دی ہوئی ہیں، اس کو آپ کو یاد کرنا ہے۔
اسے ہمیں اچھی طرح یاد کرنا ہے۔ رپورٹاج بھی ہیں، تبصرہ بھی ہے، ترجمہ اور ذرائع ابلاغ بھی ہے، ترجمہ فن اور روایات بھی ہے، ریڈیو فیچر ہے، اداریہ ہے اور کالم نگار ہے، منظرنامہ ہے، اسکرپٹ ہے اور یہ رائٹنگ ہے، کمنٹری ہے۔ یہ سب چیزیں ہیں، اس کو یاد رکھنا ہے دوستو۔ یہ ہمارا تھا یونٹ 10واں تھا اور 10واں آخری یونٹ ہے دوستو۔ یہ تھا آج کا UGC نیٹ کا نیا سلیبس اردو والا، جس پر ہم نے آپ کو ویڈیو بنا کر سمجھا دیا ہے، اور یہ سلیبس آپ کو پورا تیار کرنا ہے۔ کس طرح کریں گے؟ آپ کتابیں خریدیے گا اور ویڈیو دیکھیے گا، ویڈیو دیکھنا نہ بھولیں، کیونکہ اس میں ہم نے ویڈیو کافی اپلوڈ کر دی ہیں اور تمام ویڈیو آپ کے نئے سلیبس کے مطابق تیار کی ہیں۔ ہر ویڈیو کو آپ اچھی طرح دیکھیے گا، اس میں سے نوٹس بنائیے گا، اپنی نوٹ بک میں نوٹ کیجیے گا، اور امتحان جب یہ مئی میں ہو یا جون میں ہو یا سال میں 2 بار ہوتا ہے تو آپ اس کو اچھی طرح یاد کر لیں گے، تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آپ اچھے نمبروں سے کامیابی حاصل کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی اپنے بھائی محمد خورشید خان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔